آج میں اور آپ میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ خوشیاں منانا، جشن منانا، حضور کے میلاد کو سیلیبریٹ کرنا، باہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اپنے گھروں کو برقی آلات سے، کمکموں سے، روشنیوں سے، جھنڈیوں سے، جھنڈوں سے سجانا، یہ بڑی شان ہے کہ آپ نے رب کے محبوب کا میلاد منا کر شرک کا انکار کیا ہے، ان کا میلاد منایا ہے جنہیں رب نے اپنی خصوصی شان سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جہاں آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں، ذہن نشین رکھیں، میلاد منانا پیغام نہیں ہے، میلاد پیغام دیتا ہے لوگوں اپنی زندگیوں کے رخ بدلو، اپنے آپ کو ڈائیورسٹی دو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اعتقادات کو سنوارو، کردار، اخلاق، عادات، افکار، نظریات کو درست کرو، اب اپنے آپ کو باطل پرستی سے نکالو، حق کی طرف لے کر آؤ، حق پرستی کی طرف آؤ، باہمی یگانگت، الفت، محبت، ایثار کو عام کرو، دلوں سے نفرتیں مٹاؤ، قدورتیں مٹاؤ، حسد ختم کرو، فتوہ بازی کے جھنجھٹوں سے نکل کر ایک دین پر، ایک ایمان پر، ایک اسلام، ایک کتاب، ایک اللہ اور ایک رسول کے نام پر جمع ہو جاؤ۔ آؤ حضور کے میلاد پر حضور سے عہد وفا کرو۔ آقا میلاد آپ کا بعد میں منائیں گے، پہلے ٹوٹے دلوں کو ملائیں گے، پہلے نفرتوں کو مٹائیں گے، پہلے آپسی قدورتوں کو بھلائیں گے۔ عہد کرتے ہیں؟ بولیں۔ دیکھیں یہ پانی کا گلاس میں سامنے رکھوں اور کہوں پانی، میرے حلق کی خشکی جائے گی؟ بولیں کیوں؟ آپ کہیں گے جی حلق کی خشکی دور کرنے کے لیے گلاس اٹھا کر اپنے حلق تک انڈیلنا ہوگا، ایسا ہی ہے؟ تو آپ میلاد کرتے رہیں، میلاد کا فیضان ملے گا؟ وہ کب ملے گا؟ جب حضور کی سیرت پر، اسوہ پر عمل کریں گے۔ تو اپنے جو اسلوب اور معیارات ہیں، خدا را اپنے لیے جنہیں اچھا سمجھتے ہیں پہلے دیکھیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔